میں اپنی ماؤں سے عرض کروں گا جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، گزارش یہ ہے کہ اپنے اوقات تقسیم کرے جیسے حضرت شیخ صاحب نے فرمایا، سارا دن کچن میں نہ گزارے، اپنے اوقات تقسیم کرے۔ الحمدللہ ایسی عورتیں بھی ہیں جو روزانہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، تو 3 دن میں قرآن کا ختم، 3 دن۔ ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے کھجور کی گٹھلیاں اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں، 10,000 15,000 20,000، انہوں نے یہ طے کیا کہ روزانہ یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کا ہدیہ میں بیچتی رہوں۔ خوش قسمت کی۔ تو یہ ہماری مائیں اور بہنیں جو آواز سن رہی ہیں، ان سے گزارش ہے بدلنے کی نیت کریں اس مجلس سے، اس محفل سے۔ ایسے نہیں آئے بیٹھا ایک دوسرے کو دیکھ کے باتیں کر لی، کھایا پیا اور چلے گئے، اس طرح نہ ہو۔ یہاں سے سبق حاصل کریں کہ فلاں کی عورت کی بیٹی عالمہ بنی، میری کیوں نہیں بنتی؟ فلانی عورت ہمارے محلے میں اتنی ذکر کرتی ہے، میں کیوں نہیں کرتی؟ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بڑا مشغلہ ہے عورتوں کا۔ آج کل تو مردوں میں بھی یہ مرض آ گیا، اللہ معاف کرے، بس اسی پہ ٹائم پاسی۔ 2 ساتھی بیٹھے، یہ نہیں ہوتا کہ تسبیح نکال کے کچھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کا ہدیہ بھیجے، تیسرے کے بارے میں بات، چوتھے کے بارے میں بات، اسپتال کی بات شروع ہوتی ہے آدھا گھنٹہ اس میں لگاتے ہیں، گاڑیوں کی بات شروع ہوتی ہے 1 گھنٹہ، فلاں گاڑی، فلاں ماڈل، فلاں چیز، اس میں وقت ضائع۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس زندگی کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مختصر ہے وقت، میں اپنا پیغام پہنچا دوں جو ہمیں ہمارے بڑوں نے دیا ہے۔ تو ہر دن کو میرے دوست، ہر دن اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے یہ کیفیت تو ہمیں نصیب ہوئی، آپ بھی اس کو حاصل کریں۔ ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کے محنت کریں، بس کل پتہ نہیں سورج ہم ابھرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور ہر رات آخری رات سمجھ کے محنت کریں، انشاءاللہ ہمارے اعمال سنوریں گے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور تیاری کی توفیق دے۔